آج کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری یہ درخواست کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ میں آج کے پیغام میں ایک قصہ پیش کروں گا اور اس قصے کے اختتام پر ہمارے ماضی کے سیاسی نظام پر اس واقعے کے اثرات کا تذکرہ مختصراً پیش کروں گا تاکہ اس قصے کی اہمیت آپ سب کی نظروں میں واضح ہو جائے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی عاجز رہا۔ وہ چور پہاڑی کے ایک محفوظ ترین غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھے گا اور پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا بہت زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے، اور اگر وہ مکمل درخت بن گیا تو پھر اسے جڑ سے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر کسی چشمے کو اس کی ابتدا میں ہی بہنے سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب چشمہ پوری آب و تاب سے بہنا شروع ہو جائے تو پھر کسی ہاتھی کے ذریعے بھی اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے جائیں تو ان کی واپسی پر ان پر قابو پا لیا جائے۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس غار کی ایک گھاٹی میں تعینات کر دیا۔ رات گئے جب وہ چور لوٹ مار کے بعد واپس لوٹے تو تھکے ہارے ان چوروں نے اپنے ہتھیار اتارے اور لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ رعایا جانتی تھی، یعنی عوام جانتی تھی کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا کہ جس کی ابھی دھاڑی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا اور اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور اس جوان کی سفارش کی کہ ابھی اس نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش قبول کی جائے اور اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو اس کو جلال آ گیا، اور یہ اس کی مزاج کے خلاف بھی تھا کہ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک ہی چنگاری کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تو بید کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہوتا، اور کمینے کے ساتھ وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر، ان برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی کی مانند ہو جاتا۔ اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی صحبت نے ابھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ خیر، اس جوان کی تربیت نہایت ناز و نعم سے ہوئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا، اور پھر اس جوان کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کی کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا ہے اور اس نے وہ تمام اپنی بری عادتوں کو ترک کر دیا ہے۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے اور موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود
علاقے کے اوباش نوجوانوں یعنی بدماش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا اور ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اچھا، ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پر عمل درآمد بھی کر دیا۔ وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اچھا، اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی غار کی جانب کی جہاں وہ پہلے پناہ گزین تھے اور پکڑے گئے تھے۔ اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت بھی کر دی۔ اچھا، بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے یہ اشعار پڑھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ گھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے، کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی اور نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ ایک آفاقی اصول ہے کہ جس کی فطرت میں برائی ہو اس پر کسی قسم کی تربیت بھی کوئی اثر نہیں کرتی، اور جس کی فطرت نیک ہو اس پر کسی قسم کی بری صحبت اثر نہیں کرتی۔ اب میں اس واقعے سے متعلق اپنا چھوٹا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہمارے سیاسی نظام جمہوریت میں بھی پیش آیا ہے، اور میرا مقصد اس کو سیاست کا رنگ دینا نہیں بلکہ اس واقعے کی وضاحت کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے بجائے نواز شریف کو اس کی لوٹ مار کی سزا دینے کے اس کو معاف کر کے ملک سے باہر بھیج دیا۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے ڈاکو لڑکے کو معاف کر دیا، اور یہی عمل پرویز مشرف نے نواز شریف کو NRO دے کر ملک سے باہر بھیج دیا۔ اگر ان کو NRO نہ دیا جاتا یعنی معاف نہ کیا جاتا تو قصہ ختم ہو جاتا، لیکن NRO کے بعد اس نواز شریف نے جس طرح واپس آ کر ہمارے ملک اور اداروں کو لوٹا وہ سب کے سامنے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور موجودہ حکومت بھی اس کے سامنے بے بس ہے۔ مجرم ثابت ہونے کے باوجود اس کو جیل میں نہیں رکھا جا سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔